بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائیوں، چوتھے سپارے کی جو پہلی آیت ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ انسان اس وقت تک نیکی کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرے جو انسان کو پسند ہے۔ ہمارے ہاں تو شاید اس آیت کی عملی مثال نہ ملے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز اٹھا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام جو ہر آیت پہ فوراً عمل کرنے والے تھے، انہوں نے کیسے عمل کیا اس آیت پہ؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری، میری ایک کنیز تھی لونڈی، بڑی سلیقہ شیار تعلیم یافتہ، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ آیت سنی، مجھے خیبر کا حصہ آتا تھا بڑی عمدہ کھجوروں کا، میں نے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی اٹھے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میرے پاس ایک گھوڑی تھی، بڑی قیمتی گھوڑی تھی، مجھے بڑی پسند تھی، یہ آیت اتری، میں نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، بہت بڑا کھجوروں کا باغ، اور اس باغ کے اندر ان کا گھر بھی تھا، یہ آیت ایک اتری، سارے کا سارا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، اپنی رہائش سمیت دے دیا۔ تو صحابہ کرام نے عملی طور پر یہ آیت عمل کر کے ہمیں دکھایا۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس وقت تک نیکی کی مٹھاس نہیں پا سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، مما تحبون، تمہارے دلوں کو پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے راستے میں انسان کو جو ہے وہ مال خرچ کرنا چاہیے، وہ جو پسند ہے، تب جا کر انسان جو ہے وہ نیکی کی مٹھاس حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کرتا ہے۔ تو جب ہم کریں گے تو اللہ کا غصہ ختم ہوگا، ہماری مصیبتیں پریشانیاں جو ہے وہ ٹلیں گی۔ تو بہرحال اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑی اہم بات ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، اللہ کی رسی کی طرف آ جاؤ۔ لیکن اگر ہم یہ انگلیاں پکڑنیاں شروع کر دیں گے تو ہم شاید 5 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انگلیاں پکڑنے کی بجائے بازو پکڑو، اللہ ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ جب سارے قرآن کی طرف آؤ گے، سارے اللہ کی طرف آؤ گے، ایک ہو جاؤ گے۔ آج امت کا اختلاف، ہمارا آپس کا اختلاف، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ہماری ہوا نکلی پڑی ہے، 50 سے زیادہ ملک ہیں ہمارے اسلام کے، اور سب کی ہوا نکلی ہوئی ہے، سب کی طاقت ہی کوئی نہیں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے راستے میں ایک ہو جاؤ۔ اسی طرح اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ ویسے تو غزوہ احد آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن اس غزوے سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ہمارے ہاں چونکہ اگر جنگ کا ماحول ہو یا ویسے ہی انسان ایک آدمی کو امیر مقرر کر لے اور پھر اس کی اطاعت کرے، پھر اس پر بھروسہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے کر دیا، یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بس۔ اگر آپ نے ایک امیر بنا لیا، وہ آپ کو کہتا ہے یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، بات سمجھ آئے نہ آئے کھڑے ہو جاؤ، تب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں۔ لیکن اگر بندہ نافرمانی کرے، وہ صحابہ کرام درے پر کھڑے تھے، تھوڑی سی دنیا کی لالچ آئی، نیچے آ گئے، کتنا نقصان ہوا، جانیں چلے گی۔ اور پھر غزوے سے ہمیں سبق ایک اور ملتا ہے، آزمائشیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یار میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صبح شام کے سارے اذکار بھی کرتا ہوں، قاری صاحب تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ تو جن اصحاب پہ احد کے میدان پہ آزمائش آئی، وہ یہ سارے کام کرتے تھے، آزمائش آ گئی۔ تو کبھی کبھار مصیبت بطور آزمائش کے آتی ہے، تو انسان کی ذمہ داری ہے انسان صبر کرے اور غلطی سے سیکھے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، جس طرح صحابہ کرام نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو بہرحال محترم بھائیو، اس پارے کے آخر میں ایک اور بہت بڑا اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ ویسے تو یہ وراثت کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والا ہے اور تفصیل کے ساتھ سننے والا ہے، لیکن مختصر میں نے جو اس
سارے مسئلے سے مسئلہ اخذ کیا ہے۔ جو ہمارے ہاں بہت بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی وراثت خود تقسیم کر دیتا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ نے ہمارے پاس قرآن بھیجا، ہماری وراثت قرآن کے مطابق ہوگی، تیرے میرے کہنے سے تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اللہ فرما رہے اس طرح وراثت تقسیم کر دو، ہم کہتے ہیں نہیں، میں وصیت لکھ کے جا رہا ہوں، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو۔ اللہ کا حکم ہی نہیں مانتے۔ اور دوسری بات، زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ وراثت تقسیم ہونے کے لیے المورث، میت کا ہونا ضروری ہے۔ مرا کون؟ بندہ تو زندہ ہے، وہ زندہ بندہ اپنی وراثت تقسیم کی جائے، بھئی وراثت ہو ہی نہیں سکتی۔ وراثت تقسیم ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ جس کا مال ہے وہ مرے گا تو تقسیم ہوگی، وہ مرا نہیں، وہ بھی زندہ ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے اپنی زندگی میں کرنی ہے تو وہ ہبہ ہوتا ہے، وہ پھر سب میں برابر کا ہوگا، لڑکے کو لڑکی کو سب کو برابر کے اندر تقسیم ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا ایک کو مرد کو زیادہ مل گیا، بیٹی کو کم مل گیا، بیٹے کو زیادہ دے دیا، نہیں، وہ ہبہ ہے، وہ سب کے اندر برابر تقسیم ہوگا۔ ورنہ اسلام ہمیں اجازت قطعاً یہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر فرمایا ہے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، یدخلہ، اللہ کی جنت میں تم نے جانا ہے، تمہیں اللہ کے یہ احکامات ماننے پڑیں گے۔ اللہ نے جس کو جو حصہ دیا ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا، قلیل ہو، کثیر ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، اللہ کا حصہ اللہ کے مطابق ورثاء کے اندر تقسیم کرنا پڑے گا اگر تم نے جنت میں جانا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق وراثت تقسیم نہ کی، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ 70 سال عبادت کرتا ہے، نمازیں روزے 70 سال اس نے عبادت کی، آخر میں آ کے اس نے اپنی جائیداد کی وصیت کی اور اس وصیت کے اندر ظلم تھا، فرمایا ایک ظلم کی وجہ سے اللہ اسے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دے گا، اور فرمایا تصدیق کے لیے قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا۔ اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا، ورثاء کے معاملے میں وصیت کا اللہ نے آپ کو اختیار ہی نہیں دیا۔ ہاں، آپ 1/3 کے حساب سے وصیت کر سکتے ہیں، میرا یہ اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، وہ کر سکتے ہیں۔ ورثاء کے حق میں نہیں کر سکتے، میرے فلاں بیٹے کو یہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو، فلاں بیٹی کو یہ دے دو، یہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، ہبہ کر سکتے ہیں، پھر سب کو برابر دو، ورنہ خاموش رہو۔ آپ جب بندہ فوت ہو جائے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی۔ تو بہرحال محترم بھائیو، آخری حدیث یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو انسان کا گوشت حرام پہ پلتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر ہم ظلم کریں گے، کسی کو حق زیادہ دے دیں گے، کسی کو کم دے دیں گے، تو ظلم ہے، ظلم حرام ہے، اور وہ حق کھایا ہوا بندہ کبھی بھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں وراثت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون اصول کے مطابق تقسیم کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔